اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریة الظالم اہلها واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا۔ محترم بھائیو، ہماری قومی تاریخ میں گزشتہ 35 سال سے فروری کے مہینے کے ابتدائی ایام 5 فروری اس کو اس اعتبار سے بہت اہمیت حاصل ہے کہ اس دن ہم اپنے مظلوم کشمیری بھائیوں کے حق میں آواز بلند کرتے ہیں، ان پر ہونے والے ظلم اس کو بیان کرتے ہیں، دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہیں، امت مسلمہ کی غیرت کو آواز دیتے ہیں اور پاکستانی عوام کو ان کا فرض منصبی یاد دلاتے ہیں، اس بات سے آگاہ کرتے ہیں کہ کشمیری ہمارے بھائی ہیں، کشمیر ہماری شاہ رگ ہے، ہمارا ان کا ایمان کا رشتہ ہے، لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے، اور یہ سب رشتوں سے زیادہ مضبوط رشتہ ہے، اور گزشتہ 75 سال سے کشمیریوں پر بے ایمانہ ظلم ہو رہا ہے، ان کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے، ان کی عزتوں کو برباد کیا جا رہا ہے، ان کی نسلوں کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے، ان کے بوڑھوں کی داڑیاں نوچی جا رہی ہیں، ان کے نوجوانوں کو خون میں نہایا جا رہا ہے، اور بہنوں ماؤں بیٹیوں کو پسے دیوار زندہ پھینکا جا رہا ہے۔ نہ عزتیں محفوظ ہیں، نہ حرمتیں محفوظ ہیں، نہ گھر محفوظ ہیں، اور نہ ہی مسجدیں محفوظ ہیں، اور یہ 1-2 دن کی بات نہیں ہے، یہ گزشتہ پون صدی کی بات ہے، اور کشمیری اللہ کی ذات کے بعد جب بھی مدد کے لیے پکارتے ہیں تو ہمیں پکارتے ہیں، ان کو کسی اور سے کوئی توقع نہیں ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ہاں، پاکستان کے عوام اور کسی نہ کسی حد تک پاکستان کے حکمران ان سے وہ امید رکھتے ہیں، ان کو وہ اپنی غمی خوشی کا ساجی سمجھتے ہیں، اور ایمان کی بنیاد پہ، اخوت اسلامی کی بنیاد پہ وہ جب بھی پکارتے ہیں ہمیں پکارتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے
کہ اللہ ہمیں اپنے مظلوم بھائیوں کی پکار پہ لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کو کوئی سیاسی مسئلہ نہیں سمجھنا چاہیے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ جغرافیائی مسئلہ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ایمانی مسئلہ ہے، یہ قرآنی مسئلہ ہے، یہ اخوت اسلامی کا مسئلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے 5ویں پارے کی سورہ نساء میں فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں لڑتے نہیں ہو؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، اور تم دیکھ رہے ہو کہ کمزور مرد، عورتیں اور بچے وہ پکار پکار کے تمہیں مدد کے لیے پکار رہے ہیں، اللہ سے فریاد کنا ہے ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے اللہ ہمیں اس بستی سے نکال دے جہاں کے رہنے والے ہمارے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اے اللہ اپنی طرف سے کوئی اپنا دوست ہماری مدد کے لیے بھیج دے، وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور اپنی طرف سے کوئی ہماری مدد کرنے والا بھیج دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسے فریادیں کر رہے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، قرآن کی یہ آیت ثابت کرتی ہے کہ اگر کہیں بھی کوئی مظلوم ہو، خاص طور پر ایمان کی وجہ سے اس کو ظلم کی چکی میں پیسا جا رہا ہو، تو مسلمانوں پر جو بھی اس وقت دنیا میں بستے ہوں، الاقرب فالاقرب کی بنیاد اور اصول پر ان مظلوموں کی مدد کرنا یہ اللہ کی طرف سے واجب اور لازم ہے۔ ہمارے حکمرانوں نے گزشتہ 75 سال سے اس مسئلے کو UN کے سپرد کیا ہوا ہے، اقوام متحدہ کے سپرد کیا ہوا ہے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر پرامن اصول کی بنیاد پہ اقوام متحدہ یا کوئی بھی بین الاقوامی ادارہ اس مسئلے کو حل کرے، تو ہم گولی کو ہر مسئلے کا حل نہیں سمجھتے ہیں، ہم تحسین کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ لیکن حقائق کیا ہیں؟ حقائق یہ ہیں کہ اقوام متحدہ ہو یا جتنے بھی بین الاقوامی ادارے یا برادری ہو، ان کے نزدیک یہود و نصارہ کے مسئلے تو فوری حل طلب ہوتے ہیں، لیکن جہاں کہیں مسلمانوں کا مسئلہ ہو، یہ مشکل میں پھنسے ہوئے ہوں، وہ مسئلہ کشمیر کا ہو یا وہ مسئلہ فلسطین کا ہو، جو مسائل مسلمانوں کے ساتھ، امت مسلمہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، وہاں پہ اقوام متحدہ کا ہمیشہ کردار منافقانہ رہا ہے، وہاں پہ ہمیشہ کردار ڈبل رہا ہے۔ کافروں کے لیے اور کردار ہے اور مسلمانوں کے لیے اور کردار ہے۔ اور یہ کوئی ایک آدھ ایسا واقعہ نہیں ہے، اس کی ہزاروں دلیلیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ فرض ہمارا بنتا ہے، اور سب سے بڑا فرض پاکستان کا بنتا ہے، پاکستان کے حکمرانوں کا بنتا ہے، پاکستان کی عوام کا بنتا ہے کہ کشمیری پاکستان سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ کی بات کرتے ہیں، وہ شہادتیں پیش کرتے ہیں تو لا الہ الا اللہ کے لیے رشتے اور تعلق کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے لیے
جیسے مکہ مکرمہ میں کفار مکہ کی قید میں جکڑے ہوئے مسلمان کمزور مدینہ والوں کو پکارتے تھے، حالانکہ مدینہ 400 کلومیٹر کے فاصلے پہ، ان کو توقع تھی کہ اب ہمیں اس مصیبت سے اگر کوئی نجات دلائے گا تو وہ ہمارے ایمان کے بھائی مدینہ کے باسی دلائیں گے۔ سو اللہ نے قرآن کی یہ آیت نازل کر کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو متنبہ کیا تھا، اور یوں مکہ کے ظلم کی چکی میں پسنے والے مسلمانوں کے لیے آزادی کی راہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہموار کر دی تھی۔ کشمیری آج ہمیں پکارتے ہیں، پاکستان کو پکارتے ہیں، تو دینی اعتبار سے، بھائی چارے کے اعتبار سے، تکمیل پاکستان کے اعتبار سے، شرعی اور سیاسی اعتبار سے، ہر اعتبار سے یہ ہمارا فرض بنتا ہے، ہمارے حکمرانوں کا فرض بنتا ہے کہ اس مسئلے کو سب سے زیادہ اہمیت دی جائے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہم مرغوں کی طرح آپسی لڑائیوں میں ایک دوسرے کو ٹھونگے مارنے، ایک دوسرے کو زخمی کرنے، ایک دوسرے کو پچھاڑنے میں ہماری دھائیوں کی دھائیاں گزر گئیں۔ کشمیری کٹتے رہے، پٹتے رہے، عزتیں برباد ہوتی رہی، حوصلے کبھی ہارتے رہے، کبھی بلند کرتے رہے، ان کے گھر اجاڑے جاتے رہے، ان کے ساتھ قیامت بیتتی رہی، لیکن ہماری آپس کی لڑائیوں میں ہمیں فرصت نہیں ملی۔ ہمارے حکمران بہت کم ایسا ہوا ہے کہ کسی پاکستانی حکمران نے کشمیر کے مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھاؤ۔ اپنا بیٹا قتل ہو جائے، اپنے گھر پہ قبضہ ہو جائے، اپنی عزت خطرے میں پڑ جائے، پھر ہم دیکھتے ہیں ان حکمرانوں کا، ان کو کیسے راتوں کو نیند آتی ہے، ان کو کیسے دنوں کو سکون آتا ہے۔ یہ ذمہ دار ہیں، یہ جواب دہ ہیں، ان کا فرض بنتا ہے کہ سارے مسئلوں سے زیادہ کشمیر کے مسئلے کو اہمیت دیں۔ یہ ہمارا ایمان کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا یقین کا مسئلہ ہے، یہ ہماری غیرت ملی کا مسئلہ ہے۔ تو حکمرانوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ دنیا بھر میں ایک ایسی پاکستان ایسی زبردست تحریک برپا کرے کہ دنیا کی توجہ کشمیر کے حل کی طرف بڑھے۔ یہ سیاسی ایک انداز ہو سکتا ہے، زبان کا، بیانیے کا، کشمیریوں کی حق خود ارادیت کا، دنیا میں اتنا شعور بلند کیا جائے، ملکوں کو آگاہ کیا جائے، اقوام کو اس حوالے سے بریف کیا جائے، حقائق کو واضح کیا جائے، ہندوستان کے جھوٹے پروپیگنڈے کا توڑ کیا جائے۔ اس کے لیے دنیا کے کچھ 150 ملکوں میں لگ بھگ پاکستان کے سفارت خانے ہیں۔ ہماری یہ سفیر کیا نشہ کر کے لیٹے ہوئے ہیں، لمبی تان کے سوئے ہوئے ہیں کہ کہیں دنیا کے کسی کونے اور گوشے میں کشمیریوں کی حق خود ارادیت اور جد و جہد آزادی اور ان پہ ہونے والے ظلم کے خلاف کوئی آواز بلند نہیں ہوتی۔ تو یہ پاکستان کے خارجہ ڈیسک کا، پاکستان کی سفارتکاری کا سب سے بڑا فریضہ ہے۔ اگر کشمیر پہ ہم نے شعور بلند نہیں کرنا، کشمیر پہ اپنی ذمہ داری کا احساس اور اس فرض کو نہیں نبھانا، تو ہماری دوسری اور ذمہ داری کیا ہو سکتی ہے؟ تو پاکستان کا فرض بنتا ہے بین الاقوامی برادری کو اس حوالے سے لازمی طور پہ اس کو آگاہ کیا جائے، اس کی حساسیت بتائی جائے۔ کشمیری خاموش تو ہیں، لیکن کشمیری کبھی مایوس نہیں ہوئے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی مایوس نہیں ہیں۔ ہمارا ایمان یہ گواہی دیتا ہے
کہ اگر دنیا پرامن اس مسئلے کو حل کرنا چاہے تو ہو سکتا ہے، اور اگر دنیا حل نہیں کرے گی اس مسئلے نے حل ہونا ہی ہونا ہے۔ اس کشمیر کی آزادی کی تحریک کی بنیاد میں لاکھوں شہیدوں کا خون گرا ہے۔ یہ مسئلہ ایک نہ ایک دن حل ہونا ہی ہونا ہے۔ کشمیر نے آزادی کی نعمت سے مالا مال ہونا ہی ہونا ہے، لیکن اس میں ہمارا کردار کتنا ہوگا یہ ہم میں سے ہر ایک کے سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ تو بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کو آج وقت آ گیا ہے کہ پاکستان ایک مضبوط سٹینڈ اس پہ لے۔ یہ 2023 کا 5 فروری یہ اس حوالے سے ایک شاندار ٹرننگ پوائنٹ ہونا چاہیے، فیصلہ کن موڑ ہونا چاہیے۔ ہم اسلام آباد کو بھی آگاہ کرتے ہیں کہ ہمارے جذبات سے اس انداز میں اور اس قدر زیادہ نہ کھیلا جائے کہ یہ قوم بے بس ہو جائے، مجبور ہو جائے اپنی مدد آپ کے تحت یہ اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے تیار ہو جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے دنیا بھر کو اپنے اعتماد میں لینا، اس مسئلے کی حساسیت سے دنیا کو بھی آگاہ کرنا، اور خاص طور پہ اسلامی برادری کو اس حوالے سے آگاہ کرنا۔ آج 60 دنیا میں مسلمانوں کے ملک ہیں، 60 مسلمانوں کے ملک ہیں، لیکن ان میں سے کسی کو اس حوالے سے یا تو بریفنگ نہیں ہے یا وہ اپنی مجبوریوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ ہمیں چاہیے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اسلامی برادری کو کشمیریوں پر ہونے والے ظلم کے حوالے سے پاکستان آگاہ کرے۔ یہ بہت بڑا فرض ہے۔ اگر مسلمان اس مسئلے کی حساسیت، اس کی نزاکت کو سمجھیں، اور مسلمان ملک خاص طور پہ خلیج کے ملک اگر کشمیر کے مسئلے پہ پاکستان کے موقف کے ہم نوا بن جائیں تو یقینی بات یہ ہے کہ ہم ہندوستان کے ظلم کے آگے ایک مضبوط بند باندھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہمارا یہ فرض بھی بنتا ہے، ہمارے اوپر یہ قرض بھی ہے۔ کشمیریوں کی آواز بھی دبائی جا رہی ہے، کشمیریوں کو بے بس بھی کیا جا رہا ہے۔ خاص طور پہ 5 مارچ 2019 سے لے کے 4 سال ہونے کو ہیں، 4 سال ہونے کو ہیں، ان کے تمام بنیادی انسانی حقوق، ان کی اظہار آزادی رائے کے حقوق اور ان کے حق خود ارادیت جو ان کا حق بنتا ہے، ان تمام حقوق سے ہندوستان نے ان کو فارغ کر دیا ہے، اور ایسے ہے جیسے پورے کشمیر 1.25 کروڑ آبادی کو ظالم ہندوستان نے، اس کی ظالم حکومت نے، ریاست نے، ان کی 9 لاکھ فوج نے کشمیر کو 1.25 کروڑ آبادی کے کشمیر کو دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا رکھا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھائیوں، یہ 5 فروری جو پرسوں آ رہا ہے، اس 5 فروری میں ہمارا بھی فرض بنتا ہے بحیثیت مسلمان، ہمارا اور ان کا رشتہ اسلام کا رشتہ ہے، ایمان کا رشتہ ہے۔ جہاں حکومتوں کے فرض بنتے ہیں وہاں عوام کے بھی فرض بنتے ہیں۔ ہمارا بہت بڑا فرض یہ ہے، ہم قانون آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے، ریاست کی ریٹ کو مانتے ہوئے ہم اپنی آواز بلند کریں، کریا کریا، بستی بستی، شہر شہر، نگر نگر، ہم کشمیریوں کی حمایت میں، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی میں ہم آواز بلند کریں۔ آواز کو بلند کرنا، لوگوں کو اس سے آگاہ کرنا،
اپنے دل کے کرب اور درد کو بیان کرنا، دشمن کے ظلم کو بیان کرنا، یہ ہمارا دین اس کی تعلیم دیتا ہے۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم، جس پہ ظلم ہو رہا ہو اس کے خلاف پوری قوت سے آواز بلند کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے 6 پارے کی پہلی آیت میں اس کی باقاعدہ طور پہ اجازت دی ہے۔ تو زبردست انداز میں پوری قوم کو 5 فروری کی بنیاد پہ ہمیں باہر نکالنا چاہیے اور مل کے پوری قوت اور طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی آواز کو بلند کرنا چاہیے، تاکہ دنیا کو یہ پیغام جائے کہ ہمارا کشمیریوں کے ساتھ کسی طور پر بھی رشتہ کمزور نہیں ہوا ہے، اور کسی حالت میں بھی ہم اس رشتے کو کمزور نہیں ہونے دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی تواتہم وتحابہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد، آپ نے فرمایا کہ مومنوں کی مثال آپس میں محبت، مودت، احترام، امداد باہمی، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا، دوسرے بھائی کی دکھ اور تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا، فرمایا یہ ایسے ہے جیسے ایک جسم ہوتا ہے، ایک جسم۔ فرمایا جسم کے کسی ایک حصے میں اگر تکلیف پہنچے، کانٹا چبھ جائے، کوئی اور تکلیف پہنچ جائے، کوئی ایکسیڈنٹ، حادثہ یا چوٹ لگ جائے، جیسے سارا وجود تکلیف محسوس کرتا ہے۔ فرمایا یہ مومنوں کی مثال ہے۔ تو ہمارے دل میں اگر ایمان موجود ہے تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان کردہ فارمولے پہ، بیان کردہ مثال پہ پورا اترنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور آپ بھائیوں کا فرض بنتا ہے آپ ان لمحات میں اپنے اپنے حلقے گرد و پیش میں آپ اس حوالے سے لوگوں کو آگاہی پیش کریں، ان کو تیار کریں، اور پورے ملک میں اور انشاءاللہ پوری دنیا میں پاکستان جاگتا ہے، پورا عالم اسلام جاگتا ہے، پاکستان جاگتا اور بیدار ہوتا ہے، روڈوں سڑکوں پہ آتا ہے کشمیریوں کے حق کے آزادی کے لیے، تو دنیا بھر میں اللہ کے فضل و کرم سے کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے مظاہرے ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس 5 فروری کو بھی ہم نے اپنے مظلوم کشمیری بھائیوں سے یکجہتی کا زبردست اظہار کرنا ہے۔ یہ ہمارا فرض بنتا ہے، یہ ہمارے اوپر واجب ہے۔ جماعتوں سے بالا، پارٹیوں سے بالا، حکومتوں کے مسائل اور ان کے اختلافات سے بالا، ہم نے ایک قومی سطح پہ ایک قوم ہونے کا ثبوت پیش کرنا ہے، اور ہندوستان کی جارحیت کو دنیا کے سامنے واضح کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آپ یہ کام کر لیں، اور حق تو یہ بنتا ہے صرف ایک 5 فروری نہیں، پورا سال یہ کام کیا جائے، اس کو اپنا بہت بڑا فرض سمجھا جائے، اپنی زندگی کا نصب العین سمجھا جائے، اس پہ ایک زبردست تحریک جو ہے برپا کی جائے۔ اس کے لیے منبر و محراب کا بھی استعمال کیا جائے، سوشل میڈیا کا استعمال کیا جائے۔ دیکھو ظلم جو ہوتا ہے، ظلم صرف مسلمان نہیں، بے شمار دنیا میں نان مسلم بھی ایسے بستے ہیں جو ہر چیز برداشت کرتے ہیں، لیکن ظلم کو برداشت نہیں کرتے، ظلم کو برداشت نہیں کرتے۔ کشمیر میں ہندوستان کی 9 لاکھ فوج ظلم کے علاوہ کچھ نہیں کر رہی ہے، تو اس ظلم کو واضح کرنا۔ آپا جی آسیہ اندرابی، ایک بزرگ بوڑھی عورت، اور ان جیسی ہماری سینکڑوں ہزاروں مائیں بہنیں اور بیٹیاں اس وقت جموں کشمیر اور انڈیا کی جیلوں میں پڑی ہوئی ہیں، اور ان پہ ہر طرح کا ظلم روا رکھا جا رہا ہے۔
ہمارے کتنے حریت کانفرنس کے جو آزادی کا نام لینے والے بزرگ ہیں، ان کو کس انداز میں سال ہر سال سے جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے، اور کتنے وہ آزادی کے قائد تھے سید علی گیلانی کی شکل میں، اور اسی انداز میں اور کتنے آزادی کے قائدین تھے کہ جن کے جنازے بھی پھر جیلوں سے اٹھے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ایک لمبی ظلم کی داستان ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اب تو ان کے حق میں کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ جو آواز اٹھائے وہ دہشت گرد قرار پاتا ہے، وہ گلوبل ٹیررسٹ قرار پاتا ہے، عالمی دہشت گرد پہ کا اس پہ فتویٰ لگتا ہے، اور اس کا عرصہ حیات تنگ کیا جاتا ہے، اس کا سانس تک بند کیا جاتا ہے۔ وجہ اور سبب کیا ہے کہ کشمیریوں کے حق میں اس نے آواز کیوں اٹھائی ہے۔ یہ ہے دنیا کا نظام، یہ ہے دنیا کا سسٹم، یہ ہے ظلم کا نظام۔ ظلم کے سامنے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کے خاتمے کے لیے اپنے انبیاء کو کھڑا کیا کرتا تھا۔ جب فرعون کا ظلم حد سے بڑھ گیا تھا، حد سے بڑھ گیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کیا تھا فرعون کے ظلم کے خاتمے کے لیے، جو کمزور بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرتا تھا اور ان کی بیٹیوں کو اپنی ہرس اور حوث کے لیے زندہ رکھتا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس ظالم قاتل فرعون کے لیے پھر موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کیا، ایک تحریک موسیٰ علیہ السلام نے برپا کی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ فرعونوں کے مقابلے میں وہ ہر میدان میں کھڑے ہوئے، ہر انداز میں انہوں نے فرعونوں کا مقابلہ کیا، اور پھر اللہ کی مدد آئی، اور ناقابل یقین اللہ نے اپنی مدد کا معجزہ رونما کیا کہ جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ پیچھے پیچھے تھے اور بنی اسرائیل آگے آگے بھاگ رہے تھے اپنے جان کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، تو وہاں پہ پھر اللہ کی مدد آئی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرعونوں کو، ان کے لشکروں کو دریاؤں کے پانیوں میں ڈبو دیا، اور اپنے بندے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو اللہ نے ان کی حفاظت بھی کی، اور ان کو سلامتی کے ساتھ پار لگا دیا، اور ان کو حکومت بھی عطا فرما دی، طاقت بھی عطا فرما دی، ملکوں کا وارث بھی بنا دیا۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ بھائیو، موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے ظلم کے مقابلے میں، ستم کے مقابلے میں، گنڈا گردی کے مقابلے میں، دہشت گردی کے مقابلے میں، اور فرعونوں نے ہر جتن اختیار کیے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام ڈٹے رہے تھے۔ نتیجتاً پھر اللہ کی مدد آئی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے کمزور لشکر کامیاب قرار پائے تھے۔ آج بھی کشمیریوں کی آزادی کے لیے نریندر مودی جو بت پرستوں کا بڑا بنا پھرتا ہے، ہندوستان جو دنیا میں بت پرستی کا سب سے بڑا مرکز ہے، یہاں ہونے والے ظلم، کفر اور شرک کے خاتمے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے جذبے لے کے ان فرعونوں کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، صف بندی کرنے کی ضرورت ہے، اور اجتماعیت کی ضرورت ہے، پوری قوم کو متحد کرنے کی ضرورت ہے۔ اتحاد آج وقت کا سب سے بڑا تقاضا ہے۔ جو لوگ آپس میں بکھرے رہتے ہیں، آپس میں ٹوٹ بٹوٹ رہتے ہیں، وہیں سے دشمن کو موقع ملتا ہے، اور آج دشمن نے بڑا سنہری موقع حاصل کیا ہوا ہے کہ جناب ہمیں
چوریاں دی جاتی ہیں، ہمیں ٹکڑے اور لقمے دیے جاتے ہیں، سودی قرضے دیے جاتے ہیں، اور قرضوں کی بنیاد پہ ہماری آوازیں بھی دبائی جاتی ہیں، ہمیں کمزور بھی کیا جاتا ہے، ہمیں اپنا غلام رکھنے کی بھی کوششیں کی جاتی ہیں۔ یہ ساری تدبیریں آج ہمارے سامنے ہیں کہ ہمارے حکمران جو آج IMF اور ان بین الاقوامی اداروں کے سامنے آج سجدوں میں گرے ہوئے ہیں، ان حکمرانوں کے پاس یہ طاقت نہیں ہے۔ اگر یہ کشمیریوں کی بات کریں گے، ان کی سودی قرضوں کی قسطیں رک جائیں گی، ان کا جناب ان کے سلسلے بند ہو جائیں گے۔ یہ ان کی مجبوریاں ہیں۔ جب حکمران اس حد تک مجبور ہو جائیں، بے بس ہو جائیں، ایسے حالات میں قوم کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ افراتفری قائم کرنے کی بجائے، آپس کی لڑائیوں بڑائیوں کو رواج دینے کی بجائے، وہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرے، آئین اور قانون کے تحت رہتے ہوئے وہ اپنا بنیادی اظہار رائے کا حق استعمال کرے۔ یہ کم سے کم ہمارا فرض بنتا ہے، اور ہمارے سامنے حالات بالکل واضح ہیں، کیفیات بالکل واضح ہیں، ہندوستان کی حقیقت ہمارے سامنے ہے۔ مشرق و مغرب میں ہمارے دشمن ایک دن کے لیے بھی ہمیں چھوڑنے اور معاف کرنے پر تیار نہیں ہے۔ ہم محبت کی پینگیں بڑھانے کے لیے تیار ہیں، اور وہ ہمارا گلا گھونٹ رہے ہیں، وہ خود کش دھماکے کر رہے ہیں۔ یہ پشاور میں گزشتہ ہفتے میں کیا ہو گیا ہے؟ کتنے بے گناہوں کی لاشیں گر گئی ہیں، اور ہمارے حکمرانوں کو یہ توفیق نہیں ہو رہی کہ سارے اسباب، سارے شواہد اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ساری خباثت اور دہشت گردی کے پیچھے ہمارا اصلی اور ابدی دشمن ہندوستان موجود ہے، لیکن حکمرانوں میں، ان کی زبانوں میں یہ سخت نہیں ہے کہ وہ ہندوستان کا نام بھی لے سکیں۔ اگر ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، ان کی جد و جہد آزادی کو آگے نہیں بڑھائیں گے، تو حالات یہ گواہی دیتے ہیں کہ ہمارا دشمن آگے بڑھے گا، اس کو حوصلہ ملے گا، وہ ہمارے بلوچستان کو، ہمارے خیبر پختونخوا کو، ہمارے سارے پاکستان کو بد امنی سے بھر دے گا، دہشت گردی سے وہ جناب دوچار کر دے گا۔ اور یہ حالات گزشتہ کئی سالوں سے، جب کشمیر میں ہندو کی مرمت ہو رہی تھی اور اس کو اینٹ کا جواب پتھر سے کشمیری لوگ دے رہے تھے، ہندوستان کو پاکستان کی طرف ایک قدم بڑھانے کی جرأت نہیں ہوتی تھی۔ وہ اگر بڑھتے تھے تو ان کے بڑھتے ہوئے قدموں کو توڑ دیا جاتا تھا، کاٹ دیا جاتا تھا۔ وہ اگر کوئی ایئر اٹیک کرنے کی کوشش کرتے تھے تو ماضی ہمارے سامنے ہے، ان کو عدلے کا بدلہ دیا جاتا تھا۔ لیکن آج صورتحال بدل گئی ہے، اور اس کی وجہ ہماری کمزوری ہے، ہمارے حکمرانوں کی بے بسی ہے، ہماری ریاست کے موقف کی تبدیلی ہے۔ بین الاقوامی پریشر میں آ کے ہمارا کشمیر سے سرنڈر ہے، تو ہم اس موقف کو ہرگز قبول کرنے پر تیار نہیں ہیں۔ ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیں گے، ہم اپنے بیوی بچے قربان کر دیں گے، ہم اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے، لیکن ہم کسی طور پر بھی کشمیریوں کے حق آزادی کے موقف سے نہ خود پیچھے ہٹیں گے، نہ انشاءاللہ اپنی قوم کو پیچھے ہٹنے دیں گے۔ اس پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، اور پرسوں کے یکجہتی کشمیر اور حرمت قرآن کی ریلیوں میں ہم نے اس موقف کو پوری طاقت کے ساتھ انشاءاللہ بیان کرنا ہے۔ اللہ کرے ہمارے حکمران بھی سنیں، اللہ کرے دنیا تک بھی یہ پیغام جائے، اللہ کرے کہ ہندوستان کو بھی یہ میسج پہنچے کہ ہم کشمیر پر
کسی بھی موقع میں کوئی بھی سرنڈر جو ہے، دستبرداری، یہ کشمیر کی بنیاد پہ ہم ہرگز برداشت کرنے پر تیار نہیں ہیں۔ ہم اس کے لیے جو قربانی ہوئی ہم پیش کریں گے، اور میں اللہ رب کریم سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ ہمیں ایسے جری، بہادر، نڈر، بے باک، شجاع، بہادر حکمران عطا فرما جو مظلوموں کی فریاد رسی سننے والے ہوں، جو محمد بن قاسم کا کردار ادا کرنے والے ہوں، جو طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر کا کردار ادا کرنے والے ہوں۔ اے اللہ ہمیں ایسے حکمران عطا فرما، اور اے اللہ کشمیر کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ کریم پاکستان کی حفاظت اور مدد فرما، اس کی سلامتی اور اس کے امن، اس کو امن عطا فرما، اور اے اللہ تو ہمارا حامی و ناصر ہو جا۔ اے اللہ تو ظالم کو ہلاک، تباہ اور برباد فرما۔ جو لوگ پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں، معصوموں کو مار رہے ہیں، اے اللہ ان کا بیڑا غرق فرما، ان کو تباہ و برباد فرما، اور اے اللہ تو ہماری مدد فرما، ہمارا حامی و ناصر ہو جا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔